الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. اللہ تعالی پہلی دفعہ بھی پیدا فرماتا ہے، پھر دوسری مرتبہ بھی پیدا کرے گا، پھر اسی ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قائم ہو جائے گی قیامت، مجرم گناہگار اس دن نا امید ہو جائیں گے، حیرت زدہ رہ جائیں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شرکا سفارشی. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ لوگ اپنے شریکوں کا انکار کر دیں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قائم ہو جائے گی قیامت، اس دن جدا جدا ہو جائیں گے سب لوگ. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، پس وہ باغوں کے اندر خوش ہوں گے، ان کی آہو بھگت کی جائے گی. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی، جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، پس یہی لوگ ہیں جو عذاب کے اندر گرفتار ہوں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ الروم کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 16 تک تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ درس میں آپ نے قیامت کا تذکرہ سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت قائم کرنی ہے اور یہ اللہ پر ذرا بھی مشکل نہیں.
لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ زمین کے اندر چلے پھرے نہیں، کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کئی قیامت کے انکار کرنے والوں کو ہلاک کیا ہے، ان کا انجام برا ہوا ہے، اور وہ ان سے زیادہ مضبوط تھے، طاقت والے تھے، پھر بھی ہماری پکڑ سے بچ نہیں سکے۔ اس لیے انہیں یقین کر لینا چاہیے قیامت پر اور پھر اللہ کے سامنے اللہ کی ملاقات پر کہ ہم نے حساب دینا ہے، اس بات پر یقین کر لینا چاہیے۔ تو آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں نا اے جہاں مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا، جو مرضی کر دے رہو۔ تو یہ قیامت کا انکار یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اگلا جہاں ویکھے، تو اگلا جہان جو ہے، اگلا مرحلہ وہ ہونا ہی ہونا ہے، یہ نہیں کہ بندہ اس سے بچ جائے گا۔ اگر اگلا مرحلہ نہ ہو نا، قیامت نہ آئے، تو پھر انصاف نہیں رہتا، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی ظالم ایسے بھی ہیں کہ جن کو ان کا بدلہ نہیں ملتا، کوئی مظلوم ایسے بھی ہیں کہ جن کو ظلم کا بدلہ نہیں ملتا، ظالم کی سزا ظالم کو نہیں ملتی۔ تو یہ سزا اور بدلہ جو ہے، یہ سلسلہ، اس کے لیے اللہ نے قیامت برپا کرنی ہی کرنی ہے، تاکہ ظالم کو اس کی سزا دی جائے اور مظلوم کو اس کا بدلہ دلوایا جائے۔ تو اس کے لیے قیامت تو آنی ہے نہیں، اور انصاف ہونا ہی ہونا ہے۔ بعض لوگ ایسے جن کو ان کا حق نہیں ملتا، تو اللہ نے قیامت برپا کر کے ان کو ان کا حق بھی تو دلوانا ہے۔ اس لیے فرمایا میرے لیے قیامت کوئی مشکل نہیں، ایک دفعہ موت دے کے دوبارہ زندہ کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ فرمایا اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ جس اللہ نے تمہیں بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی نمونے کے پہلی دفعہ پیدا کر لیا ہے، اب دوسری مرتبہ پیدا کرنے کے لیے تو تمہارا نمونہ بھی موجود ہے، پھر کون سا مشکل ہے دوسری مرتبہ پیدا کرنا ہے؟ تمہاری عقل اس کو مشکل سمجھتی ہے، بعید سمجھتی ہے، اللہ کے نزدیک یہ کام مشکل نہیں ہے، وہ پیدا کر سکتا ہے دوبارہ بھی۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں بھی فرمایا ہے، اور وہاں تو الفاظ بڑے پکے ہیں۔ سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17، صفحہ 399، 399، صفحہ 399۔ اور سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 104 ہے جی۔ فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمانوں کو لپیٹ دیں گے جس طرح کے کسی کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے،
کسی دفتر کے کوئی مضمون اس پر لکھے ہوں نا کاغذ کو، اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اسی طرح ہم آسمانوں کو لپیٹ دیں گے، اور یہ ہوگی قیامت کی نشانی۔ کما بدأنا اول خلق نعید، جیسا کہ ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہم دوبارہ لوٹائیں گے۔ جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہم دوبارہ کیا کریں گے؟ دوبارہ پیدا کریں گے، قیامت کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے ہر چیز کو، جس طرح کہ اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ وعدن علینا، اور یہ ہمارے ذمے وعدہ ہے، یہ ہمارے ذمے وعدہ ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب کوئی بندہ اپنے ذمے کام لیتا ہے نا تو وہ کیا کہتا ہے کہ اس بات کی، اس کام کی پریشانی تم ختم کر دو، یہ کام میرے ذمے رہا، یعنی وہ یقین دلاتا ہے کہ میں یہ کروں گا ضرور۔ اور اللہ کے بات پہ یقین نہیں آتا، بندوں کی بات پہ یقین کر لیتے ہو کہ اس نے کہا ہے کہ یہ کام میرے ذمے رہا، چھوڑو اس کی ٹینشن، اس کی بات پہ یقین آ جاتا ہے نا کہ یہ کام اب کرے گا ضرور۔ اور اللہ فرما رہے ہیں وعدن علینا، ہمارے ذمے ہے یہ کام کہ ہم نے دوبارہ اٹھانا ہے، دوبارہ زندہ کرنا ہے، حساب کتاب لینا ہے۔ انا کننا فاعلین، بے شک ہم یہ کام کریں گے ضرور، ہم یہ کام ضرور کریں گے۔ ہاں، فرمایا کہ ہم نے تو صاف صاف اعلان کر دیا ہے، پھر بھی کوئی اس بات پہ یقین نہ کرے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، اس میں اس کا اپنا قصور ہے۔ صفحہ نمبر 536، صفحہ نمبر 536، سورۃ یاسین۔ پانچ سو 36 صفحہ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 77۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، کیا یہ انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اس کو ایک نطفہ سے پیدا کیا ہے؟ کس سے پیدا کیا ہے؟ نطفہ سے، غلیظ پانی سے پیدا کیا ہے، ناپاک پانی سے پیدا کیا ہے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، بس یہ واضح جھگڑالو ہے، بڑا جھگڑالو ہے، اعتراض کرتا ہے، بات مانتے ہی نہیں، بات مانتے ہی نہیں۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، ہاں انسان اتنا جھگڑالو ہے کہ اس نے ہماری شان میں ایک عجیب مضمون بنایا ہے، مثالیں بیان کرتا ہے۔ ہاں وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا ہے۔ مثالیں کیا بیان کرتا ہے کہ ہم ہڈیاں ہو جائیں گے پھر اللہ زندہ کریں گے، ہڈیاں ہو کر وہ بھی وہ سیدھا بن کر راکھ بن کر ختم ہو جائیں گی پھر اللہ زندہ کریں گے۔ یہ ہمارے حق میں مثالیں دیتا ہے کہ اللہ پھر کیسے زندہ کریں گے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اپنی پہلی پیدائش کو بھول گیا ہے کہ اس وقت تو تھا ہی کچھ نہیں۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، اللہ تعالیٰ ہڈیوں کو جب کہ وہ بوسیدہ ہو جائیں گی کون زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی، فرما دیجئے میرے محبوب پیغمبر جواب دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ کون زندہ کرے گا؟ وہی زندہ کرے گا جس نے
پہلی مرتبہ پیدا کیا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے، وہ ہر چیز کو پیدا کرنا جانتا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ قادر ہے اس بات پر، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت پیدا کر دیے ہیں، اور پھر اسی درخت سے تمہارے لیے اللہ آگ پیدا کرتا ہے، لکڑیوں سے آگ پیدا ہوتی ہے نا، فرمایا یہ اس کی قدرت ہے۔ فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، پھر تم اس سے آگ جلاتے ہو، فائدہ لیتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ، کیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، کیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں، عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، کہ وہ ان جیسے دوبارہ بنا دے ہیں؟ اتنے بڑے بڑے زمین و آسمان جس نے پیدا کر لیے ہیں، تو اتنا چھوٹا سا انسان ان جیسا دوبارہ بنانا اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ وہ قادر ہے۔ بلا کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ بڑا پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ فرمایا وہ تو خوب جانتا ہے اس بارے میں کہ میں نے کیسے بنانا ہے، کیسے پیدا کرنا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اس نے تو کن کہنا ہے، دوبارہ ہر چیز بن جانی، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہی اللہ دوبارہ پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی جب دوبارہ انسان زندہ ہو گئے ہیں اور دوبارہ قبروں سے نکلیں گے، آواز سن کر سور پھونکا جائے گا نا، تو پھر بھاگیں گے اس آواز کی طرف، ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے۔ یہ ہے پھر تم اسی ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی اللہ کی طرف لوٹایا جانا ہے، اللہ نے حساب لینا ہے، حشر کا میدان ہوگا، یہی قیامت ہے جس کا انکار کرتے ہیں لوگ۔ فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، جس دن قیامت قائم ہو جائے گی، پھر یہ مجرم اور یہ گناہگار لوگ اس دن حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ آج تو انکار کرتے ہیں نا، ہندو بھی انکاری ہیں، اس لیے تو وہ اپنے مردے کو دفناتے نہیں بلکہ اسے جلا کر اس کی راکھ گنگا کے اندر بہا دیتے ہیں۔ تو ان کو بھی اللہ نے دوبارہ زندہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ تو اس لیے یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ جو مجرموں کو، کفار کو عذاب ہوتا ہے وہ اس دنیا والی قبر کے اندر نہیں ہوتا، اور جو نیک لوگوں کو نعمتیں ملتی ہیں، اللہ نعمتوں سے نوازتے ہیں، وہ اس دنیا والی قبر کے اندر عذاب ثواب دنیا والی قبر میں نہیں ہوتا، عذاب ثواب عالم برزخ کے اندر ہوتا ہے روح کے ساتھ۔ یہاں جو مردہ دفن کیا جاتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ عذاب سوال نہیں کرتے، اور نہ یہاں پر فرشتے آتے ہیں۔ سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ کیونکہ عذاب تو ہندوؤں کو بھی ہو رہا ہے نا جو مر رہے ہیں، حالانکہ ان کی تو قبر بنتی کوئی نہیں، انہیں تو جلا کر راکھ ان کی جو ہے وہ نہر میں بہا دیتے ہیں۔ عذاب تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعونی جو غرق ہوئے تھے ان کو بھی ہو رہا ہے، ان کی قبریں بنی ہیں؟ کوئی نہیں بنی۔ فرعون کی قبر نہیں بنی، آج بھی وہ اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، عذاب تو اب بھی ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کا فیصلہ ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ فرعون کی لاش پر تو آگ نہیں نظر آتی ہمیں، آگ لگ رہی ہے کہاں؟ عالم برزخ میں روح کو تکلیف ہو رہی ہے، روح کو عذاب ہو رہا ہے۔ جسم تو قیامت کے دن اللہ دوبارہ زندہ کریں گے، اس میں روح دوبارہ ڈالیں گے، پھر اس کے ساتھ اگلا معاملات ہوں گے۔ اب جو عذاب و سوال اور جو ہے وہ اجر و ثواب ہو رہا ہے وہ روح کے ساتھ ہو رہا ہے۔
تو فرمایا قیامت والے دن یہ لوگ مجرم جو ہیں، گناہگار، یہ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو سچ ثابت ہو چکا ہے، اللہ نے ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا ہے اور آج ہم نے حساب و کتاب دینا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور فرمایا کہ اس دن ان کے لیے ان کے شرکاء میں سے کوئی سفارشی نہیں ہوگا، جن کو آج یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں، حضرت علی ہوں یا حضرت حسین ہوں یا پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہوں، یا عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ ہوں، یہودیوں کے نزدیک حضرت عزیر ہوں، ہندوؤں کے نزدیک ان کے جو پنڈت ہیں یا ان کے بھگوان وہ ہوں، یا مشرکین مکہ جن بتوں کو پوجتے رہے وہ ہوں، اور آج کے مشرک جن ہستیوں کو پوجتے ہیں، چاہے وہ حضرت علی حجویری ہوں یا حضرت امام بری ہوں یا پھر شیخ عبد القادر جیلانی ہوں یا بہاءالحق زکریا ملتانی ہوں، یا پھر کوئی شہباز لال جو ہے وہ قلندر ہو، یا کوئی جو ہے وہ بکی شریف والے ہوں، یا نوشو پاک والے ہوں، یا پھر قدر شریف والے ہوں۔ فرمایا جتنے بھی اللہ کے شریک بنائے ہوئے ہیں، قیامت والے دن کوئی بھی ان میں سے سفارشی نہیں بنے گا۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا کہ جایا کرو بکی شریف پہ عرس لگتا ہے، وہاں پر جایا کرو، قیامت والے دن یہ تمہاری سفارش کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں نا، تسلیاں دیتے ہیں، جھوٹی تسلیاں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن ان میں سے کوئی سفارشی نہیں۔ تو رب کا قرآن سچا یا جھوٹے پیروں کی باتیں سچی ہیں؟ رب کے قرآن کی نہیں مانتے، ان کی بات مان لیتے ہیں۔ وہ ڈراتے جو ہیں کہ اگر نہ آئے نا عرس پہ، یہاں پر آ کر دیگ تقسیم نہ کی تو تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا، جانور مار جائیں گے۔ اللہ کی بات پہ یقین نہیں آیا، ان کاروباریوں کی بات پہ یقین کر لیا ہے۔ کیسے شیطان نے انسان کو دھوکے میں ڈالا ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں نا سورۃ الانفطار میں، فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس بات نے دھوکے میں ڈال دیا، ما غرک کس بات نے دھوکے میں ڈالا، بربک الکریم اپنے کریم رب سے، الذی خلقک وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، وہ رب جس نے تجھے، جن کے پاس تو جاتا ہے انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے؟ نہیں پیدا کیا۔ وہم یخلقون وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اس زندہ ذات سے کس بات نے تجھے دھوکے میں ڈالا کہ تو مردوں سے مانگنے لگ گیا، زندہ کو چھوڑ کر مردوں کو سجدے کرنے لگ گیا، زندہ کو چھوڑ کر تو مردوں کو سنانے لگ گیا۔ تو نے کہا نبی سنتے ہیں، تو نے کہا ولی قبر میں سنتا ہے، تو نے کہا قبر والے سنتے ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے کہ رب کے سوا تیریاں کوئی نہیں سنتا، تو نے رب کی بات پہ یقین نہیں کیا اور دھوکے میں پڑ گیا، تو نے شیطانوں کی بات پہ یقین کر لیا اور قبروں پہ سجدے کرنے لگ گیا ہیں، اس زندہ ذات کو چھوڑ دیا۔ فرمایا قیامت والے دن یہ تیری سفارش نہیں کر سکیں گے۔ اور وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، فرمایا سفارش تو دور کی بات ہے، یہ قیامت والے دن انکاری بن جائیں گے، یہ کہیں گے الہ العالمین یہ جھوٹ بولتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہماری قبر پہ کون آیا ہے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کون دے کے تقسیم کرتا رہا، کون ہماری قبر پہ کپڑے چڑھاتا رہا، چادریں چڑھاتا رہا، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ قیامت والے دن انکار کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہیں کریں گے نا۔ کس کا فیصلہ ہے؟ قرآن کا فیصلہ ہے، میرا فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔
کہ قیامت والے دن یہ انکار کر دیں گے کہ یا اللہ ہمیں نہیں پتا کہ کون قدر شریف پہ گیا تھا، کون جو ہے وہ نوش و پاک پہ خرچے کر کے گیا، ہمیں نہیں پتا۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری مرنے کے بعد ہماری قبروں پہ عرس لگتا رہا یا کہ نہیں لگتا رہا، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ قیامت والے دن یہ انکار کریں گے۔ تو فرمایا کہ یہ سفارش نہیں کریں گے۔ اور وہاں پر پھر یہ مشرکین جو ہیں، جو آج قبروں کو چاٹتے ہیں اور تھکتے بھی نہیں، بار بار جاتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویاں بھی دیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ چندے بھی دیتے ہیں، فرمایا قیامت والے دن یہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم نے شرک نہیں کیا، ہم نے 11ویاں نہیں دیں۔ اللہ فرمائیں گے ان کی زبانوں کو تالے لگاؤ، اور جن ٹانگوں کے ساتھ یہ چل کے جاتے تھے انہیں اللہ طاقت دیں گے، ہاں بھائی بتاؤ، پیروں کو اللہ بولنے کی قوت دیں گے، ہاتھوں کے ساتھ جن ہاتھوں سے یہ جھولیوں میں چندے ڈالتے تھے ہیں، بازاروں کے اندر وہ شادولہ کی چوئیاں آتی تھی مانگنے کے لیے، اور یہ ان کے جو ہے وہ جھولیوں میں پیسے ڈالا کرتے تھے، اللہ فرمائیں گے ان کی زبانوں کو لگاؤ تالے، اور ان کے ہاتھوں کو میں آج بولنے کی طاقت دیتا ہوں، ان کے ہاتھ بتائیں گے کہ انہوں نے چندے دیے تھے کہ نہیں دیے تھے۔ مدرسے کے لیے کوئی مانگنے آتا تھا، مسجد کے لیے اعلان ہوتا تھا تو انہیں تکلیف ہوتی تھی، اور کوئی درباری آ جاتے تھے تو یہ جیبوں سے ہزار ہزار کے نوٹ نکال کے دیتے تھے، انہیں شرم نہیں آئی؟ ان کے ہاتھوں کو اللہ نے طاقت دینی ہے، اور سورۃ یاسین کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہریں لگا دیں گے، بند کر دیں گے، ہاں نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، ان کی آنکھیں گواہی دیں گی کہ انہوں نے بد نظری کی کہ نہیں، ان کے کان گواہی دیں گے کہ انہوں نے گانے سنے کہ نہیں، قوالیاں سنی کہ نہیں، ہیں شرکیہ شعر سنے کہ نہیں، ان کے کان گواہی دیں گے، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، یا اللہ انہوں نے یہ کام بھی غلط کیا، انہوں نے یہ کام بھی غلط کیا۔ جس وقت ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں گواہی دینا شروع کریں گے تو یہ بندہ کہے گا تم تو میرے اپنے ہو، تم تو میرے ساتھ زندگی گزار کے آئے ہو دنیا کے اندر، اور آج میرے خلاف گواہیاں دیتے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ دنیا میں تو تم بولتے نہیں تھے، دنیا میں بولتے، ہاتھ دنیا میں بولتا ہے نہیں بولتا، پاؤں بولتا ہے نہیں بولتا، قیامت والے دن یہ بولیں گے دنیا میں تم تو بولتے نہیں تھے، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ جواب دیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، آج ہمیں اسی ذات نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے تمہیں دنیا کے اندر ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی، اسی ذات نے آج ہمیں بولنے کا حکم دیا ہے۔ دنیا میں حکم نہیں تھا، ہم نہیں بولے، دنیا میں صرف زبان کو حکم تھا، وہ بولتی رہی، آج ہمیں حکم ہے تو ہم بھی بول رہے ہیں۔ اور پھر جب یہ گواہی دیں گے تو اس وقت کوئی گواہی اور ضرورت ہوگی؟ ہاں، جنہوں نے کچھ کیا ہوگا وہ خود گواہی دیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہاں پر سفارش نہیں چلے گی، اپنا عمل اچھا ہوگا تو وہ چلے گا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، فرمایا جس دن قیامت قائم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس دن سب لوگوں کو جدا جدا کر دیں گے، مشرک ایک طرف، بے نمازی ایک طرف، زانی ایک طرف، ظالم ایک طرف، لوگوں کا حق دبانے والے ایک طرف، رشوت لینے والے الگ الگ صفیں بنی ہوگی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج تو کوئی محفل ہوتی ہے نا،
ریسٹورنٹ کے اندر ہیں، میرج ہال کے اندر شادی ہوتی ہے، وہاں پر نمازی بھی موجود ہوتے ہیں، بے نمازی بھی موجود ہوتے ہیں، زانی بھی موجود ہوتے ہیں، رشوت خور بھی موجود ہوتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں، کرپشن کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن صفیں بنی ہوں گی اور ہر صف کے اوپر لکھا ہوگا یہ زانی ہے، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، یہ بے نمازی ہیں، اور یہ کرپشن کرنے والے ہیں، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، سب کی صفوں پہ لکھا ہوگا۔ قیامت ہوگی، کوئی معمولی وقت تھوڑا ہوگا۔ ممتاز الیوم ایھا المجرمون، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے مجرموں الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، ہیں الگ ہو جاؤ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، آج ہم نے فیصلے کرنے ہیں، ہم نے فیصلے کرنے ہیں۔ فریقٌ فی الجنۃ و فریقٌ فی السعیر، ایک فریق جنت میں جائے گا اور ایک فریق جہنم میں جائے گا۔ آج فیصلے ہونے ہیں، الگ ہو جاؤ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، جو ایمان والے ہوں گے، نیک عمل کرنے والے ہوں گے، انہیں اللہ تعالیٰ باغوں کے اندر جگہ عطا فرمائیں گے، ان کی عزت ہوگی، ان کا استقبال کیا جائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، قیامت کا انکار کیا، وہ فرمایا کہ عذاب کے اندر حاضر کیے جائیں گے، انہیں عذاب میں ڈالا جائے گا۔ تو نمازی اور بے نمازی، ان کا انجام الگ الگ ہوگا یا اکٹھا ہوگا؟ ہیں الگ الگ ہوگا نا، ہیں نمازیوں کی الگ صف ہوگی، بے نمازیوں کی الگ صف ہوگی۔ بلکہ دوسرے مقام پہ سورۃ مدثر میں اللہ فرماتے ہیں قالوا لم نک من المصلین۔ ایک جہنم کے مختلف طبقے ہیں، سقر، نار، حطمہ، مختلف طبقے اللہ نے بنائے ہیں، 7 یا 10 طبقے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے سخت طبقہ ہے نا جہنم کا، جس میں سب سے سخت سزا ہونی، وہ ہے سقر۔ اور وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بے نمازیوں کو ڈالیں گے۔ کن کو ڈالیں گے؟ بے نمازیوں کو۔ ان سے پوچھا جائے گا تم یہاں پر کیوں پڑے ہو؟ یہ جواب دیں گے قالوا لم نکو من المصلین، ہم مسلمان ہونے کے باوجود کافروں والے کام کرتے تھے۔ کافر بھی نماز نہیں پڑھتا، ہم نے بھی نماز نہیں پڑھی، اللہ نے اٹھا کے ہمیں یہاں پھینک دیا ہے۔ تو بے نمازیوں کے لیے سقر اللہ نے منتخب کیا ہے، جہنم کا سخت طبقہ، سقر نام ہے اس کا، جس کے اندر بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا۔ اور آج بے دھڑک ہو کر نمازیں چھوڑ دی جاتی ہیں، اور امید کیا ہے کہ ہمیں بھی اللہ جنت میں بھیجیں گے، ہمیں بھی اللہ جنت میں بھیجیں گے۔ ایسے جنت نہیں ملے گی، جنت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ پچھلی سورت میں آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک آزما نہ لے اس وقت تک جنت میں نہیں بھیجتے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔